السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت مولانا زکریا صاحب، جی خیریت سے حضرت؟ الحمدللہ۔ جی جی جی، ہندوستان گجرات سے عرض کر رہا ہوں، محمد یوسف۔ جی جی خیریت ہے، الحمدللہ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ کہاں گجرات سے تعلق رکھتے ہیں آپ بھی؟ جی کہاں، بھروچ سے؟ نہیں نہیں، سورت سے، ترکیشور۔ اچھا اچھا، سورت تڑکیشور سے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ہاں میں بھی ماشاء آپ کے اللہ۔ قریب ہی، تڑکیشور کے قریب ہی ہوں، واپی میں، گجرات میں۔ اچھا واپی میں، اچھا جی 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 ماشاء اللہ جی 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 جی۔ ماشاء اللہ۔ اور حضرت خیریت سے ہیں؟ کیا خدمت ہے، اللہ کا فضل ہے، بس بس اللہ کا حضرت، شکر سنا ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ مدرسے میں کچھ سعد صاحب کا اجتماع ہونے والا ہے۔ جی جی جی، سعد کاندلوی صاحب کا۔ جی جی ابھی آپ کے مجلس العلماء کا کچھ فتویٰ بھی پڑا ان کے بارے میں، ان کے کفری عقائد کے بارے میں۔ ہاں مولانا عبدالحمید صاحب آپ کے آزاد ویلے مدرسے کے ہیں، ان کا بھی بیان آیا ہے کہ ان کے بیان سننا ناجائز، ان کی مجالس میں جانا ناجائز۔ آپ ہندوستان میں یا آپ ساؤتھ افریقہ میں؟ میں تو ہندوستان میں ہوں حضرت، اچھا اچھا تعلق ہے سب سے اچھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ کے عبدالحمید صاحب کا، بعد میں آپ کے اے کے کہلاتے ہیں نا، عبد القادر صاحب، ماشاءاللہ کافی انٹرویوز وغیرہ آتے ہیں جی ریڈیو ساؤتھ افریقہ پہ، جی جی بیانات سنتے رہتے ہیں۔ اور دیوبند تو وقتاً فوقتاً ان کے خلاف فتوے دیتا ہی رہتا ہے، ساتھ ساتھ باتیں بھی ایسی کرتے ہیں۔ حال ہی میں کہا ابراہیم علیہ السلام ہندوستان آئے تھے تشکیل کے سلسلے میں، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا جی جی بالکل، ابھی کہا ہے تو میں نے کہا بھائی پھر دعوت تعلیم استقبال کی ترتیب میں ہو سکتا ہے درمیانی بات کرنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بٹھایا ہو، عیسیٰ علیہ السلام تشکیل ہو، استقبال میں کھڑے ہوں پھر۔ تو میرا نمبر کہاں سے ملا حضرت؟ آپ کا نمبر مل گیا حضرت، آپ کے چاہنے والوں نے دیا کہ اتنی بڑی ہستی ہے ماشاءاللہ، اتنے بھلے آدمی ہیں، مدرسے کے محتمم ہیں، اور سب سے بڑے آپ تو علمی چھوٹا آدمی آدمی ہیں۔ ہے حضرت، ہاں جی، آپ تو چھوٹا آدمی ہے۔ ہاں چھوٹے ہی آدمی علمی، بس وہ چھوٹا کہتا ہے، اللہ ہم سب کو ایسا ہی بنا دے۔ وہ دعا ہے نا اپنی، وہ کون سی مسنون دعاؤں میں، کہ ہاں اللہ میری اللہ نظروں میں مجھے چھوٹا یہی بنا صغیرہ۔ دے، وہ حزب العظم میں، اللہ مجھے اپنی نظروں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔ ہاں ہاں، تو ہم تو اللہ آپ کو مجھے بڑا یہی سمجھتے ہیں، آپ صغیرہ۔ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ جی جی حضرت، تو سعد صاحب تو ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ ایسی بہکی بہکی باتیں، اور ہم تو سب مسلکن تو ہم اہل سنت والجماعت ہے، اور ہمارا مرکز دیوبند ہے۔ دیوبند نے تو گمراہی کا فتویٰ لگایا ہوا ہے ان کے اوپر، اچھا تو آپ جیسے حضرات کیسے اس کے ہاتھ میں آ گئے سمجھ میں نہیں آتا۔ علمی آدمی، وہ بھی مدارس سے تعلق رکھنے والے، عوام ہوتی تو الگ بات ہوتی۔ جی جی حضرت، مرکز بھی جانا ہوا تھا آپ کا نظام الدین؟ آپ نظام الدین بھی گئے تھے نا حضرت؟ نظام، آپ کا کال کا کیا مقصد ہے بھائی؟ وہی حضرت آپ سے میں تھوڑا پوچھنا چاہ بھائی کیا بات ہے، آپ نے اس دیوبند، لیے ہمارے تعارف بھی نہیں ہے، نہیں نہیں تعارف تو ہم دیوبند نہیں ہے تو پکی بات ہے۔ آپ سے ملے بھی نہیں، نہیں نہیں حضرت، اور ہاں آپ نے اچانک اسے فون کیا تھا اور ایسے ایسے سوالات بھی پوچھ رہے۔ ہاں ہاں حضرت، تو تعارف ہمارا نسبت ہے، ہم مسلمان ہیں اور اس میں بھی دیوبندی ہیں، اور گجرات کے بھی ہیں، نسبت ہے۔ اور آپ علمی آدمی ایک ذمہ داری والی پوسٹ پہ بیٹھے ہیں، تو آپ تو صحیح امت ہے۔ کے لیے جواب دہ ہیں ہی، اور میں امتی ہوں۔ آپ نائب رسول ہیں، اور ساتھ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کہتے دو شرم ٹھیک ہے، گاؤں کے۔ اگر کس نے آپ کو کہا کہ مجھے فون کر دینا؟ میں تو کسی نے آپ کرتا کو ہی کہا؟ رہتا ہوں، آپ یوٹیوب پہ سرچ کسی نے آپ کریں کو گے، حکم دیا؟ آپ یوٹیوب پہ ہاں۔ سرچ کریں گے تو بہت بڑی تعداد میں سعد صاحب کی حمایت مفتیان کرام سے میں نے فون کیا ہے، کسی سے تسلی ٹھیک بخش ہے جواب نہیں ملا ان حضرت، کی حمایت کا، تو میں سوچا آپ حضرت ٹھیک محتمی ہے، میں، آپ تو مدرسے تو کے، تو آپ سے مل جائے گا تسلی بخش جواب حمایت کی وجہ۔ تو آپ نے اپنے حساب سے آپ نے تحقیق کی، ہم نے اپنے حساب سے تحقیق کی۔ نہیں حضرت، میں نے اپنے ٹھیک ہے حساب سے نہیں کی، ٹھیک ہے، میں نے ہاں، اپنے حساب سے نہیں تو کی حضرت، سنیے تو، میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اگر پڑھا۔
اگر 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 آپ نے اپنے حساب سے تحقیق نہیں کی ہاں۔ تو کرنا چاہیے آپ کو. نہیں ہم مقلد ہیں نا حضرت، ہم تو مقلد ہیں، آپ کو معلوم نا. ہم اجتہاد کا دروازہ تو ویسے بھی بند ہو چکا ہے. نہیں حضرت، وہ تو فتبینو، ہاں کوئی خبر آئے آپ کو ہاں تو آپ کو فتبینو، یہ تو ذاتی معاملہ ہے. یقیناً تو اس کے قابل جو ہیں فتح بیون، ہم تحقیق کن سے کریں گے؟ فردوا الی اللہ و رسولی، تو اس کے تو مصداق تو دارالعلوم دیوبند ہے نا. ارے حضرت بھاگ گئے، چلو پھر سے. جی حضرت کٹ گیا تھا فون شاید. جی میں راستے پہ ہوں اس لیے، اور میرے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں. ہاں ہاں تو ہاں مناسب نہیں ہے کہ ایسی بات گاڑی میں بات کروں. ہاں ہاں تو کس وقت کروں فون حضرت؟ میں ابھی مولانا ابراہیم دیولہ کے وہاں ہمارے یہاں پرانو جور میں ہاں میں وہاں جا رہا ہوں. اچھا تو اچھا تو ابھی بات کرنے مناسب نہیں ہے. تو کس وقت ٹھیک ہے. کروں حضرت؟ آپ وقت دے دیں میں آپ کو تھوڑا. نہیں، آپ اس مسئلے میں آپ مجھے فون نہ کریں. تو حضرت آپ اس میں آپ ٹھیک ساتھ ہے. جیسے گمراہ آدمی کو بلا رہے ہیں آپ کے نہیں، مدرسے میں. وہ تو آپ کی فیصلہ ہے حضرت. میرا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ ہے، آپ کے مجلس نہیں، العلماء ساؤتھ افریقہ کا ہاں، فیصلہ تو ہے. ہم نے آپ نے تحقیق کی، الحمدللہ کی نا، فتح بیانوں پہ ہم نے عمل کیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم. ارے حضرت بھاگیے مت، بھاگ گئے. دیکھیے یہ بھاگ گئے. مولانا زکریا صاحب ہے، ہم کو کہہ رہے ہیں سورہ حجرات کی آیت سنا رہے ہیں کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تم اس کی تحقیق کر لو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے. تو تحقیق وہ کرتا ہے جو اس کا اہل ہو، اور دارالعلوم دیوبند نے اس کی تحقیق کی، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کی تحقیق کی، بڑے بڑے مدارس نے تصدیق کی کہ سعد کاندھلوی گمراہ ہیں. ان کے ساؤتھ افریقہ کے ہی مولانا عبدالحمید صاحب کا بھی بیان موجود ہے، مجلس العلماء ساؤتھ افریقہ کا بھی بیان آیا ہوا ہے. اور سعد صاحب کی باتیں ایسی ہے جس کے لیے آدمی عالم بھی نہیں ہونا چاہیے. گدھے کو بخار آ جائے ایسی عجیب عجیب باتیں کہتے ہیں. حال ہی میں شگوفہ چھوڑا ہے انہوں نے کہ ابراہیم علیہ السلام تشکیل کے سلسلے میں ہندوستان آئے تھے. اسی طرح یہ مفاد پرست ہوتے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے. ہمارے یہاں عجیب معاملہ ہے، اسلام جواب دینے کا مذہب ہے. اسلام تو لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو دلیل لاؤ. تو سچا اسلام تو ڈٹ کے مقابلہ کرنے کا اور دلیل دینے کا نام ہے. اگر آدمی حق پہ ہوتا ہے تو دلیل دیتا ہے. سعد کاندھلوی کے ماننے والے چونکہ قرآن و سنت ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہے، تو ان کی حرکتیں ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اور انشاءاللہ کوئی جواب، آپ نے ہزاروں مفتیان کرام جو اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں سمجھتے ہیں، ان سے ہم نے سوال کیا، کوئی جواب نہیں دے پایا، اور انشاءاللہ الرحمن قیامت تک جواب نہیں دے پائیں گے. ان کے پاس ایک ہی بہانہ رہتا ہے کہ بھئی روبرو میں ملو. اور علماء کے خلاف، بھئی علماء کے خلاف تو خود یہ حضرات ہیں، کیونکہ فتویٰ دینے والے دارالعلوم دیوبند والے علماء ہیں، سعد سے کنارہ کش ہونے والے علماء ہیں، سعد کی باتوں سے پریشان علماء ہیں. تو جو لوگ علماء کے خلاف ہونے کا الزام لگاتے، دراصل وہ خود علماء ہیں جو قرآن و سنت کی مخالفت کرتے ہیں. جو سعد کی حمایت کرنے والے ہیں وہ اصل میں قرآن اور سنت کے دشمن ہیں. وہ علماء میں سے ہے ہی نہیں، بلکہ علماء کی عداوت میں خود اترے ہوئے ہیں. ہم تو ایسے علماءوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو، عالم ہونے کے باوجود عالم کا فرض ہے قرآن اور سنت کا دفاع کرے، اس کے فہم کو پورے معاشرے میں عام کرے. لیکن یہ حضرات بالکل اس کے برعکس قرآن و سنت کی مخالفت کرنے والے کا ساتھ دیتے ہیں، گویا کہ خود ہی قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ خود علماء کے دشمن ہیں، علماء کا وقار گھٹا رہے ہیں. اللہ سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.